بعض دفعہ بیوی ایسی الٹی بات کرتی ہے آدمی کو ہنسی آ جاتی ہے، یار بہت بڑی پھینک دی بیگم، بس ہلکی رکھو. تو ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ میری بڑے اچھے خوش مزاج ہیں، انہوں نے بتایا سے والی تھی، آدمی کو غصہ آتا ہے یار اتنا تو کام کر لو نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے. ویورز، آج کا ریئیکشن ہے مفتی طارق مسعود صاحب کی یہ والی ویڈیو کہ بیوی کی ایسی کون سی بات ہے جس سے ہنسی آتی ہے. بہت زبردست بیان ہونے والا ہے، بہت اچھا بیان ہونے والا ہے، انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا بیان سن کر. آئیے دیکھتے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب کا یہ بیان. لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چینل پر نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اب جن دوستوں نے میرا چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے ان کا بہت بہت شکریہ، ان کا بہت بہت تھینکس. اسپیشلی فار انڈیا کے اندر جتنے میرے سبسکرائبر ہیں ان کا بہت بہت دھنیہ واد، بہت بہت شکریہ. تو آئیے دیکھتے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب کی یہ ویڈیو کہ عورت کی ایسی کون سی بات ہے جس سے ہنسی نکلتی ہے، غصہ نہیں آتا. تو بہت اچھا بیان ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں. بعض دفعہ بیوی ایسی الٹی بات کرتی ہے آدمی کو ہنسی آ جاتی ہے، یار بہت بڑی پھینک دی بیگم، بس ہلکی رکھو. ہنسی آتی ہے حالانکہ غصہ آنا چاہیے تھا. سمجھ رہے ہیں نا. تو ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ میری بڑے اچھے خوش مزاج ہیں، انہوں نے بتایا کہ میری بیگم جو ہے نا وہ سیڑھیوں سے نیچے آتی ہے دروازہ کھولنے کے لیے، اوپر ایک منزل پہ رہتی ہے. سارا دن میں 2 دفعہ اس نے نیچے آ کے اوپر جانا ہے، ایک ماسی کے لیے اور ایک کہتے ہیں میں جب آتا ہوں آفس سے. اور کوئی کام نہیں کہہ رہے، گھر میں ماسی بھی ہے اور سارے کام ماسیاں کر رہی ہیں، بیگم کا کوئی کام نہیں ہے گھر میں. تو کھانا بس پکا لیتی ہے، وہ بھی کبھی باہر سے آ گیا. تو کہہ رہے مجھے کہہ رہی تھی کہ جو ہے نا ایک بیل لگا دیں، ایک بٹن لگا دیں یہاں پہ، جب کوئی گیٹ پہ آیا کرے تو میں یہیں سے بٹن کھول دوں. ماسی واسی آتی ہے تو وہ میں یہیں، مجھے نیچے نہ اترنا پڑے. بات غصے والی تھی، آدمی کو غصہ آتا ہے یار اتنا تو کام کر لو نا کہ نیچے سے. تو بندہ کہہ رہا ہے مجھے غصے کے بجائے کیا آ رہی تھی، جو آدمی ڈپریشن میں نہیں ہوتا نا اس کو بعض دفعہ غصے والی بات پہ بھی ہنسی آ رہی ہوتی. تو مجھے بتا رہا تھا، پھر میں نے کہا آپ نے بیگم سے کیا کہنا. میں نے بیگم سے کہا ہاں دیکھو بہت زیادہ ایکچولی بہت ٹینشن والا کام ہے. ایکچولی صرف نیچے آنا نہیں ہے بلکہ آنے کے بعد واپس، اگر صرف آنے کا مسئلہ، کیونکہ جب آپ واپس جاؤ گی گریوٹی کے خلاف کام ہوگا. سائنس بھی ہے نا اس میں بھائی، گریوٹی آپ کو نیچے کھینچ رہی ہے اور آپ ایک ایک اسٹیپ کر کے گریوٹی کے خلاف، اور یہ نہیں کہ ایک دم سے گریوٹی، ایک اسٹیپ پہلے اوپر وہ گریوٹی کے خلاف، دوسرا اسٹیپ اس میں آپ زمین نیچے کھینچ رہی ہے اور آپ کہاں جا رہے ہو. اور دن میں یہ ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ یہ کرنا پڑ رہا ہے. اس سے تو آپ کا کولیسٹرول سب ختم، فیٹ جو ضروری ہے وہ بھی ختم، ماس جھڑنا شروع ہو جائے گا. یہ بہت بہت ضروری ہے بیگم. سمجھ میں آ رہی ہے بات. جو خوش اخلاق ہوگا نا اس کا اسٹائل یہ ہوگا. جو ہر وقت ڈپریشن میں ہے نا، ڈپریشن میں آیا گھر میں تھکا ہوا، پینے پلانے کا معمول ہے اس کا. جو ڈپریشن میں نہیں ہوتا نا وہ الٹی باتوں کو بھی ہنس کے اگنور کر دیتا. بیگم اللہ کا واسطہ کوئی اور بات کر لو، یہ تمہاری صحت کے لیے کیا ہے، بہت ضروری ہے کہ 2 بلکہ 10 دفعہ تم یہی ایکسرسائز کیا کرو، نیچے آؤ اور اوپر جاؤ. ایسے کوئی گھنٹی ونٹی لگاتی نا تو یہ تمہاری صحت کے لیے نقصان دہ. وہ ہنس کے ٹال دے گا. اور جو بد دماغ لوگ ہوتے ہیں نا، بد دماغ، زیادہ تر نشے والے لوگ بد دماغ ہوتے ہیں. وہ کیا جواب دیں گے، جو آج کل آ رہے ہیں ہمارے پاس تو ہر قسم کے، وہ اگر اس کی بیگم اگر ایسے کہے گی کہ بٹن لگا دو، اس کی کھوپڑی گھومے گی کہ ابے سارا دن تو کرتی کیا ہے 24 گھنٹے میں تیرا کوئی کام ہے نہیں، 2 دفعہ تجھے اترنا پڑتا ہے. دوبارہ یہ لفظ بولا نا رکھ کے چماٹ لگاؤں، اور لگا بھی دے گا پھر وہ. تو خوش مزاجی اور ٹینشن والا دماغ یہ تھوڑی دیر میں انسان کو پتہ چل جاتا ہے، تھوڑی دیر میں. باقی بعض عورتیں واقعی اتنی بد اخلاق ہوتی ہیں کہ خوش مزاج کو ڈپریشن کا مریض بنا دیتی ہیں. ایسی ہوتی ہیں، جیسے بعض ایسے آدمی بھی ہوتے ہیں کہ وہ ایسے بد دماغ ہوتے ہیں کہ اچھی بلی خوش مزاج عورت کو ڈپریشن کا مریض بنا دیتے ہیں. تو یہ انسان ماحول سے بھی بڑا متاثر ہوتا ہے. تو ڈپریشن جو ایک دم ہائپر ہونے والی صفت ہے نا، یہ صرف نشے سے نہیں آتی، یہ ماحول سے بھی آ جاتی ہے. اگر آپ کے گھر کا ماحول ایسا ہے، ہر وقت ابا سے پٹ رہے ہیں، اماں سے پٹ رہے ہیں، اماں ہر وقت ڈانٹ رہی ہیں، ابا ہر وقت ڈانٹ رہے ہیں، بڑا بھائی کبھی تمیز سے بات ہی نہیں کر رہا، تو الحمدللہ تھوڑے دنوں میں آپ بھی اسی حساب سے ویسے ہی بدتمیز بن جائیں گے. اور یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ آپ بھی ویسے ہی ہو جائیں، آپ پھر ٹینشن زیادہ نہ لیں، آپ بولے میں بھی ایسے ہی ہوں اور یہ بھی ایسے ہی ہیں. تو اس لیے بہت سوچ سمجھنا چاہیے، انسان ماحول کے اچھے اثرات لے، برے اثرات نہ لے. امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو کی صحیح سمجھ آ گئی ہوگی.
तो व्यूअर्स मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो की सही समझ आ गई होगी। मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने एक वाकया बताया, बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ाहिया वाकया, और वाकई सबक अमेज भी, जो डिप्रेशन का शख्स होता है और खुश मजाज शख्स होता है उसके लिए बहुत अच्छा वाकया है, दोनों के लिए। तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने कहा कि मेरे पास एक दोस्त है, उसने कहा कि मेरी बीवी है, वो 2 दफ़ा नीचे आती है, ऊपर रहती है, 2 दफ़ा नीचे आती है दरवाज़ा खोलने के लिए सिर्फ। तो एक दफ़ा मासी आती है तब, और एक दफ़ा मैं आता हूँ तब। तो जब आती है तो फिर चली भी जाती है वापस, जाहिर बात है थक जाती है। तो उसने कहा एक दफ़ा मुझे कि मुझे ना एक ऐसा बटन लगवा दो जहाँ मैं आप आए ना, बेल दें तो आप आए तो मैं बटन दबाऊँ, दरवाज़ा खुल जाए, आप ऊपर आ जाओ, और जब मौसी आए बटन दबाऊँ, दरवाज़ा खुल जाए, आप ऊपर आ जाओ। तो उस शख्स को गुस्सा आने की बजाय, भाई तू करती क्या है सारा दिन, सिर्फ 2 दफ़ा आपने दरवाज़ा खोलना है और मासी रखी है काम के लिए, बच्चे मेरे ख्याल में है नहीं, मुफ्ती तारिक साहब ने बताया, तो तुम करती क्या हो, खाना बनाती हो। मुफ्ती साहब ने बताया कि वो भी कभी कभी बाहर से आ जाता है। शोहर था वो हंसने लग पड़ा और कहने लगा, हाँ जी बिल्कुल, बहुत मुश्किल है, आप नीचे आती हो, जमीन खींचती है, फिर अब जब दरवाजा खोल के ऊपर जाती हो, स्टेप बाय स्टेप ग्रेविटी होती है ना, फिर जोर लगता है, फिर जाना बहुत मुश्किल होता है, फिर 2 दफ़ा ये करना पड़ता है दिन में, तो ये बहुत मुश्किल काम है, फिर आपका कोलेस्ट्रॉल खत्म हो जाएगा, फिर आपको ऐसे ऐसा बूढ़ी हो जाएंगी, जुड़ियां पड़ने लग पड़ेंगी। तो कहने का मकसद है, उसने ऐसे जवाब दिया। तो अगर कोई गुस्से वाला आता तो वो कहता, तुम पागल हो, तुम ऐसे कर रही हो, तुम सारा दिन करती क्या हो घर में, तुम्हें कोई और काम नहीं है, सिर्फ 2 दफ़ा आप दरवाज़ा खोलने आती हो, तो ये भी आपको बहुत मुश्किल है, मैं दरवाज़ा आपको बटन वाला लगा दूं। तो इस तरह खुश इखलाक रहा करें, खुश मिजाज रहा करें। तो बहुत अच्छा बयान किया मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने, बहुत अच्छा मज़ाहिया बयान था, बहुत हंसी भी आई उस बीवी पर। हाँ अक्सर होता है, ऐसी बीवी होती हैं जो ये नहीं कोई और बात करती रहती हैं, कर में करती कुछ नहीं है, जो थोड़ा सा करना पड़ता है वो भी कहती है जी मशीन लगवा दो, ऑटो सिस्टम कर दो, ऑटोमेटिक कर दो, मुझे ना करना पड़े ये भी। तो आपको चाहिए कि आप काम करती रहें, आप तंदुरुस्त रहेंगी, सेहत रहेंगी, काम करने से सेहतमंद रहेंगी, काम करने से तंदुरुस्ती आती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, लेकिन जाने से पहले चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी बदल जाए।